بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پورے گاؤں میں شور مچ گیا تھا۔ ہر کسی کے منہ میں یہی بات تھی۔ جو بھی سنتا مجھے دیکھ دیکھ کر افسوس کرتا اور کہنے لگتا ہائے کیا کمی تھی اس میں جو وہ کمبخت مارا سب کی جانوں کو وبال میں ڈال کر زمینداروں کی لڑکی کو بھگا کر لے گیا۔ 3 ماہ پہلے ہی تو میری شادی ہوئی تھی اور میرا شوہر آج زمیندار کی بیٹی کو بھگا کر اس سمیت نہ جانے کہاں گم ہو گیا تھا۔ رات دیر جب ہماری آنکھ باہر سے آنے والی فائرنگ کی آوازوں پر کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرا شوہر اجمل اپنی چارپائی سے غائب تھا۔ میں نے اسے پہلے تو خود پورے گھر میں ڈھونڈا لیکن نہ ملا تو بھاگ کر ساس کو جگایا کہ اجمل گھر میں نہیں ہے۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ میرے سسر نے اسے پورے گھر میں چھان مارا لیکن وہ گم تھا۔ فائرنگ کی آوازوں کے ساتھ اب گلی میں لوگوں کا شور بھی بڑھنے لگا تھا اور زور زور سے جب ہمارا دروازہ بجا تو میرے ساس سسر نے مجھے اور میری نند زلیخا کو جلدی سے کمرے میں جانے کا کہا اور میرا سسر ابھی دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ زمیندار کے آدمی دروازہ توڑ کر ہمارے گھر گھس آئے تھے۔ وہ چارپائیاں اور بستر اٹھاتے اور پھینکتے ہوئے پورے گھر کی تلاشی لینے لگے تھے اور میرے سسر سے پوچھا کہ کہاں چھپایا ہے تم نے اپنے بیٹے کو؟ میرا سسر بے چارگی کی حالت میں ہاتھ جوڑے ان لوگوں کے سامنے کھڑا بول رہا تھا کہ سائیں مجھے نہیں پتا وہ کہاں پر ہے۔ ہم تو خود اسے گھر میں نہ پا کر پریشان ہو گئے تھے کہ نہ جانے کہاں چلا گیا ہوگا، لیکن وہ اتنا بڑا قدم اٹھائے گا یہ تو ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ لوگ میرے سسر کی ایک نہیں سن رہے تھے اور وہ اجمل کو ڈھونڈتے اس کمرے کے دروازے تک آ گئے تھے جہاں پر میں اور میری نند چھپ کر بیٹھے تھے۔ فوراً میرا سسر ان لوگوں کو اس کمرے میں جانے سے روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا تھا کہ سائیں اس کمرے میں نہ جائیں، یہاں پر بہو بیٹی پردے میں بیٹھی ہیں۔ اور ان کے یہ الفاظ سنتے ہی وہ لوگ مزید طیش میں آ گئے تھے اور بولے کہ ہٹ جا یہاں سے، تیری بہو بیٹی اور تیری عزت بھلا زمیندار کی عزت سے بڑھ کر ہے؟ تیرا وہ نالائق بیٹا زمیندار کی بیٹی کو اٹھا کر لے گیا، اس نے جس کا کھایا اسی کے ساتھ نمک حرامی کی اور تجھے اپنی عزت کی لگی ہوئی ہے۔ وہ لوگ دروازے کو لات مارتے ہوئے کمرے میں گھس آئے جہاں پر میں اور میری نند ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے سہمی ہوئی بیٹھی تھیں۔ ان لوگوں نے ہم دونوں لڑکیوں کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے ساتھ جیپ میں بٹھا کر زمیندار کی حویلی میں لے کر جانے لگے۔ میرا سسر بڑی دور تک جیپ کے پیچھے بھاگتا ہوا ان لوگوں کی منت سماجت کرتا رہا کہ اس طرح ہماری بہو بیٹیوں کو لے کر نہ جاؤ، ہماری عزت نہ اچھالو، لیکن ان کے سروں پر تو اجمل کا خون سوار تھا۔ وہ اسے ڈھونڈنے تک ہمیں یہاں پر قید کر کے رکھنے والے تھے۔ زمیندار کے ڈیرے پر جیپ رکی تو مردوں سے بھرے ہوئے اس کے ڈیرے پر ہم دونوں لڑکیوں کو بازوؤں سے کھینچ کھینچ کر سب کے بیچ لایا گیا، جہاں زمیندار بڑے غضبناک انداز میں ہمیں دیکھنے لگا۔ تب اس کے نوکروں نے اسے بتایا کہ وہ حرام خور نہیں ملا لیکن اس کے گھر سے ہم اس کی بیوی اور بہن کو اٹھا کر لائے ہیں۔ اب اگر اسے اپنی عزت کی ذرا برابر بھی پرواہ ہوگی تو وہ خود یہاں آ کر پیش ہوگا۔ زمیندار بولا کہ اچھا کیا ان کمینوں کے ساتھ جنہیں اپنے مالکوں کی عزت کا پتہ نہیں، ان کی عزت کو بھی یوں ہی سرے ڈیرے پر پیش کرنا کوئی جرم نہیں۔ زمیندار کی غضبناک آواز سن کر میں نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ سفید داڑھی، بلند قد اور بھاری بھرکم جسامت والا بہت ہی خوفناک انسان معلوم ہو رہا تھا، جسے دیکھ کر ہی میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے نوکروں پر حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ لے جاؤ انہیں حویلی میں اور قید کر دو وہاں پر۔ ہمیں حویلی کے اندر لے جایا گیا۔ وہاں پر بھی ساری ہی عورتیں پریشان کھڑی ایک دوسرے سے اجمل اور نگینہ کے بارے میں ہی باتیں کر رہی تھیں۔ ہم پر نظر پڑتے ہی وہ ساری عورتیں ہماری طرف متوجہ ہوئی تھیں۔ جب حویلی کے ملازم نے انہیں بتایا کہ یہ دونوں اجمل کی بیوی اور بہن ہیں تو وہ سب مجھے اس طرح حیرانگی سے دیکھنے لگی تھیں جیسے میں کوئی دوسری دنیا سے آئی غیر مخلوق ہوں۔ ان میں سے ایک بڑی عورت میرے پاس آ کر بولی تھی کہ شرم نہیں آئی تجھے؟ اپنے شوہر کو اتنا بھی قابو نہ کر سکی کہ وہ کسی اور کی ماں بیٹی پر بری نظر نہ رکھتا؟ اچھی بھلی تو تیری شکل ہے، پھر کیا کمی نظر آ گئی تیرے شوہر کو تجھ میں؟ تب ایک اور عورت نے ان سے مخاطب ہو کر بولا تھا کہ بڑی بھی آپ نہیں جانتی ان کم ذات والوں کی عورتوں کو، یہ خود ہی اپنے مردوں کو چھوڑ دیتی ہیں کہ وہ بڑے گھروں کی عورتوں کو پھنسائیں اور ان سے پیسے لے کر ان جیسی بھوکی ننگی غریب لڑکیوں کی بے جا خواہشات پوری کریں۔
یہ جو ایک جوڑا کپڑے اور جوتے پراندے تک کو ترسی ہوئی ہوتی ہے نا، یہ نہ تو اپنی عزت بچا کر رکھتی ہیں اور نہ ہی اپنے مردوں کو سنبھال کر رکھتی ہیں۔ وہ سب باری باری ہمیں بہت ہی جلی کٹی سناتی، ہماری بہت ہی زیادہ بے عزتی کر رہی تھی، جبکہ ہم دونوں میں سے ان کو کوئی بھی جواب دینے کی ہمت تک نہیں تھی۔ یہ سب رات گئے ہوا تھا، اس لیے بڑے چودھری کے گھر آتے ہی سب عورتیں سہم کر اپنے کمروں کی جانب روانہ ہو گئیں تو ہمیں بھی ایک کمرے میں پہنچایا گیا جو شاید ان کے ہاں رہنے والی ملازماؤں کا تھا۔ ہمیں اس کمرے میں اندر ڈال کر باہر سے دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ کمرے میں 3-4 بستر زمین پر ہی بچھے ہوئے تھے، جہاں سے شاید ان کی ملازمہ ابھی ابھی اٹھ کر باہر نکل کر گئی تھی۔ ہم دونوں جا کر کونے میں بنے ایک بستر پر بیٹھ گئے تھے اور باہر پوری طرح سے خاموشی چھا گئی تھی، اور وہاں بیٹھی میں اپنی نند کو گھورنے لگی تھی جو شرمندگی کے باعث مجھ سے آنکھیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ نند بھابھی ہونے کے علاوہ بھی ہم دونوں کا ایک گہرا رشتہ تھا۔ یہ میری بچپن کی سہیلی تھی اور اسی نے مجھے اپنے بھائی اجمل کے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ کیا تھا، جبکہ مجھے آج سے پہلے اجمل اور نگینہ کے عشق کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، اور نہ ہی ان 3 ماہ میں جب سے میں بیاہ کر ان کے گھر آئی تھی ان کے گھر میں کسی نے اس بات کا ذکر کیا تھا۔ نہ مجھ کو اجمل سے ایسی کوئی بھنک بھی لگی تھی، لیکن یہ سب اچانک تو نہیں ہو سکتا تھا۔ یقیناً اجمل اور نگینہ کا کوئی بڑا گہرا تعلق رہا ہوگا، جبھی تو نگینہ اس طرح گھر سے بھاگ کر اجمل کے پیچھے چلی تھی۔ میری سب سے اچھی سہیلی اور میری نند جو مجھ سے کسی چور کی طرح نظریں چرا رہی تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ زلیخا، تم سب کچھ پہلے سے جانتی تھی نا؟ تب اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ لیے تھے اور بولی تھی، مجھے معاف کر دو ارم، یہ سچ ہے کہ میں سب کچھ پہلے سے جانتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اجمل اور نگینہ کا کئی سالوں سے عشق چل رہا تھا، لیکن اجمل میرا ایک ہی بھائی تھا اور ہم اچھی طرح جانتے تھے کہ زمیندار کو اگر نگینہ کے اور اجمل کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ اسے جان سے مار دے گا۔ اسی لیے میں نے تمہیں اس کے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ کیا، کیونکہ میری ساری امیدیں تمہیں سے تھیں کہ اگر تم جیسی سگھر اور پڑھی لکھی لڑکی میرے بھائی کی دلہن بن کر آئے گی تو وہ اسے سدھارنے میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اماں کا کہنا تھا کہ لڑکے جتنے بھی بگڑے ہوئے ہوں شادی کے بعد وہ سدھر جاتے ہیں، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ اجمل شادی کے 3 ماہ بعد اتنا بڑا قدم اٹھائے گا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اپنی بچپن کی دوستی پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نے ہر کسی سے بڑھ کر زلیخا پر یقین کیا تھا، لیکن وہ اپنے بھائی کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے مجھے ہی قربان کرنے پر آ گئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وقت ہی کتنا گزرا تھا، صرف 3 ماہ ہی تو ہوئے تھے، کیسے زلیخا میرے سامنے بیٹھ کر اپنے بھائی کی تعریفیں بیان کیا کرتی تھی۔ آج اسی بھائی کی وجہ سے وہ خود بھی مصیبت میں پڑ گئی تھی اور ساتھ مجھے بھی پھنسا دیا تھا۔ حویلی کے کمرے میں قید ہم دونوں رونے کے علاوہ اور کر ہی کیا سکتے تھے۔ مجھے شاید یہاں قید ہونے سے زیادہ دکھ اجمل کی بے وفائی پر ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کس قدر محبت دی تھی اور ہر حال میں اس کے ساتھ جینے مرنے کے خواب سجائے تھے، حالانکہ اس نے ہماری شادی کے بعد مجھے محسوس بھی نہ ہونے دیا تھا کہ وہ کسی اور پر عاشق تھا۔ وہ تو مجھ سے بھی محبت سے بات کرتا تھا۔ شاید وہ بڑا ہی دوغلا انسان تھا۔ میں نے انہیں بیٹھے بیٹھے کہا تھا کہ خدا تجھے نہیں بخشے گا اجمل، تم نے میری معصومیت کا غلط فائدہ اٹھایا۔ اگر اس طرح بھاگنا ہی تھا تو مجھ سے بیاہ نہ کرتے۔ اللہ کرے تو زمیندار کے ہاتھ لگ جائے اور وہ تجھے بہت ہی کڑی سزا دے۔ اس پر زلیخا میرے منہ پر ہاتھ رکھتے بولی تھی، خدا کا واسطہ ارم بس کر جا، مت بد دعائیں دے میرے بھائی کو، وہ تیرا گناہ گار نہیں، تیرے گناہ گار تو ہم ہیں۔ اس نے بہت منع کیا تھا کہ اسے نگینہ کے علاوہ کسی سے بیاہ نہیں کرنا، لیکن ہم ہی ڈر گئے تھے کہ کہیں زمیندار کو اس بات کی بھنک لگ گئی تو وہ اجمل کو زندہ نہیں چھوڑے گا، اسی لیے جلد بازی میں اس کا بیاہ تیرے ساتھ کروا دیا تھا۔ میں نے کہا، بڑی پرواہ ہے تجھے اپنے بھائی کی، اور میری زندگی برباد کر کے وہ جو گیا ہے میں کیسے معاف کر دوں اس کو؟ جب میرے ماں باپ تک خبر پہنچے گی کہ میں اجمل کے گناہ کی سزا میں یہاں زمیندار کی حویلی میں قید ہوں، تب تو جیتے جی مر جائیں گے وہ۔ کیسے برداشت کریں گے اپنی اکلوتی بیٹی کا یوں بے گناہ سزا کاٹنا؟ ہم دونوں میں ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھیں کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 ملازمائیں اندر آئیں۔ وہ دونوں بھی شاید اسی کمرے میں رہتی تھی۔ انہوں نے اپنے اپنے بستر سنبھالے اور منہ ڈھانپ کر سونے لگی۔ زلیخا نے میری طرف دیکھا۔
اس کا اشارہ تھا کہ اب دروازہ کھل چکا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں کی بات سمجھ لی تھی اور ہم دونوں ان ملازماؤں کے لیٹتے ہی دونوں نند بھاوج اٹھ کر باہر جانے لگے تھے۔ جیسے ہی ہم نے تھوڑا سا دروازہ کھولا تو دروازے کی آواز پر ایک ملازمہ نے اپنے چہرے سے کمبل ہٹاتے ہوئے کہا تھا، ارے او بی بی، کہاں جا رہی ہو؟ بھاگنے کا مت سوچنا، باہر بڑا ہی سخت پہرا ہے، چڑیا تک کو پر مارنے کی اجازت نہیں، تم دونوں تو پھر بھی انسان ہو۔ گھبرا کر میں نے کہا کہ وہ ذرا باتھ روم جانا تھا۔ اس نے کمرے کے ایک کونے میں بنے اٹیچ باتھ روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ رہا باتھ روم۔ ہم دونوں بلا ضرورت پھر ان کو دکھانے کی خاطر باتھ روم گئے اور واپس آ کر مایوس ہو کر بستر میں لیٹ گئے تھے۔ صبح ہونے میں ابھی بہت وقت باقی تھا، لیکن نیند تو ہماری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ان ملازمہ کے ساتھ ساتھ میری نند بھی سو گئی تھی، لیکن مجھے نیند کہاں آنی تھی۔ آج ہی میرا شوہر کسی اور کے ساتھ بھاگا تھا۔ میرے دل کی حالت تو میں ہی جانتی تھی۔ اس کے اوپر اپنے گھر سے دوری بھی زندہ ہی مار رہی تھی۔ میرے ساتھ تو دو ناانصافیاں ہوئی تھیں۔ ایک تو شوہر کی بے وفائی، دوسرا اس کے گناہ کی سزا بھی مجھے ہی مل رہی تھی۔ جاگتے جاگتے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا، جب دور سے آنے والی اذانوں کی آواز پر میں اٹھ کر وضو کر آئی تھی۔ کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، لیکن مجھے کہیں بھی جائے نماز نہ ملی، تو میں دروازہ کھول کر باہر چلی آئی تھی۔ اس حویلی کے مکینوں کو بھی میری طرح نیند کہاں آنی تھی۔ ان کے گھر سے بھی تو آج جوان جہان لڑکی بھاگی تھی۔ کمرے سے نکل کر میں برآمدے میں آئی تو ایک عورت مصلی بچھائے مجھ سے پہلے ہی نماز ادا کر رہی تھی۔ میں وہاں کھڑی اس کی نماز پوری ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے سلام پھیرا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خوب رونے لگی تھی۔ اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ اپنے خدا سے نگینہ کی زندگی اور سلامتی کی دعا مانگ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ پیچھے کھڑی میں اس کی دعا میں بولے ہوئے الفاظ سن رہی ہوں۔ جب وہ دعا مانگ کر اٹھی تو مجھ پر نظر پڑتے ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ وہ شاید نگینہ کی ماں تھی، جو میری طرح ہی صدمے سے نڈھال نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ کچھ بھی نہ بولی تھی، صرف خاموشی سے مجھے دیکھنے لگی تھی۔ پھر میں ہی ان سے مخاطب ہوئی کہ مجھے مصلی چاہیے۔ اس نے مصلی میرے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ دعا کرنا تیرا شوہر ان لوگوں کے ہاتھ نہ لگے، ورنہ یہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ میں نے کہا، آپ مجھ سے ایسی دعا کی امید کیوں کرتی ہیں؟ اس نے میرے ساتھ بھی تو بے وفائی کی ہے۔ میرے جواب پر وہ خاموش ہو گئی اور میں نماز ادا کرنے لگی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کل رات سے میں اجمل کی پریشانی میں اور ان لوگوں کی جھڑپوں میں ایک آنسو نہ بہا پائی تھی، لیکن جائے نماز پر آتے ہی میرا دل پگھل کر موم ہو گیا تھا اور دعا کے لیے اٹھائے ہوئے اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی اور میری ہچکیاں بندھ چکی تھیں۔ تبھی نگینہ کی ماں پاس ہی آ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بولی کہ میں تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں، لیکن تمہیں واسطہ ہے، بھولے سے بھی میری نگینہ کو کوئی بد دعا مت دے دینا۔ میں نے کہا، نہیں، میں اس کو کیوں بد دعا دوں گی؟ میں تو اسے جانتی تک نہیں، اور نہ ہی وہ مجھے جانتی ہے۔ اجمل نے میری طرح اس سے بھی تو دھوکہ کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی لڑکی جتنا بھی پیار کرتی ہو، وہ کسی شادی شدہ مرد کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز نہیں کر سکتی۔ پھر اس کی ماں نے بتایا کہ جانتی ہو، اجمل اور نگینہ بچپن سے ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ وہ بچپن کے ساتھی تھے، ساتھ ساتھ کھیل کر ہی بڑے ہوئے تھے۔ اجمل کی ماں ہمارے ہاں ملازمہ تھی۔ وہ گھر کے کام کرتی اور اس کا شوہر ڈیرے کے کام سنبھالتا۔ وہ جدی پشتی ہمارے خاندان کے ملازم رہے تھے۔ اجمل کا دادا اور پردادا بھی ان زمینداروں کے غلام ہی تھے، اس لیے ان لوگوں پر ہمارا پکا اعتماد تھا۔ ویسے تو گھر میں مردوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن اجمل کا خاندان وہ واحد خاندان تھا جن کے مرد ہماری حویلی میں آتے جاتے تو کسی کو کوئی پرواہ تک نہ ہوتی۔ انہیں لگتا کہ جیسے یہ ہمارے گھر کے ہی لوگ ہیں، کیونکہ ان کی پیدائش بھی انہی کی آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے پلے بڑھے تھے، بھلا ان پر شک ہم کیسے کرتے؟ اجمل کی ماں کام پر آتی تو اجمل اور زلیخا بھی اس کے ساتھ یہیں پر رہتے۔ میری نگینہ کو تو گاؤں میں باہر نکل کر گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ اجمل اور زلیخا کے ساتھ کھیل کر ہی اپنا وقت گزارتی تھی۔ نگینہ کا استاد اسے پڑھانے آتا تو وہ ضد کرتی کہ میرے ساتھ اجمل اور زلیخا بھی پڑھیں گے۔ زلیخا کو تو پڑھنے کا کوئی شوق نہ تھا،
لیکن اجمل خوب دل لگا کر پڑھتا۔ دیکھتے دیکھتے وہ دونوں ایک ساتھ بڑے ہونے لگے۔ نگینہ نے میٹرک تک امتحانات گاؤں کے اسکول میں ہی دیے، پھر اس کے بابا نے اسے شہر بھیج دیا۔ وہ اپنی چچی کے ساتھ شہر میں رہتی اور پڑھتی۔ جب بھی گاؤں آتی تو اجمل کا ضرور پوچھتی، اور وہ نہ ہوتی تو اجمل جب بھی آتا نگینہ کی خیریت ضرور پوچھتا۔ یوں چند سالوں تک ان کے بیچ فاصلے تو آ گئے، لیکن ان فاصلوں نے ان دونوں کے دلوں کو کبھی جدا نہیں کیا تھا۔ نگینہ پورے 7 سال شہر میں رہی تھی۔ وہاں اس نے کیا کچھ نہ دیکھا ہوگا۔ گھومنا پھرنا، آسائشیں، ہر چیز ہی تو اسے میسر تھی۔ لیکن اتنے سالوں بعد جب وہ گاؤں واپس آئی تو اس کے ساتھ ساتھ اجمل کی محبت بھی اس کے دل میں جوان ہو چکی تھی۔ اس کے آنے تک اجمل ہمارے ہاں کا کام چھوڑ چکا تھا۔ وہ حویلی یا ڈیرے پر تو نہ ہوتا، لیکن پھر بھی ہماری ہی زمینوں میں کام کیا کرتا تھا۔ نگینہ نے واپس آ کر اسے پیغام بھیجا کہ ملنے آ جاؤ۔ وہ اب بڑا تو ہو گیا تھا، لیکن چھوٹے بچوں کی طرح نگینہ کے پیغام پر دوڑا چلا آیا تھا۔ وہ دونوں مل کر کتنے خوش ہوئے تھے۔ اس وقت تک تو اجمل کو کسی نے حویلی آنے سے نہیں روکا تھا، لیکن اب اس کا آنا میرے بڑے بیٹے کو اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ اب گھر میں ایک جوان بہن موجود تھی۔ اس لیے اس نے اجمل سے کہا کہ تم جب بھی آؤ تو ڈیرے پر ہی آیا کرو، حویلی کے اندر قدم رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اجمل نے سر جھکا کر اس کی بات مان لی تھی، لیکن یہ نگینہ کو کیسے منظور ہوتا کہ جس کی خاطر وہ شہر کی چکا چوند چھوڑ کر آئی تھی اس سے ہی نہ ملتی۔ اس لیے نگینہ اور اجمل نے اب چھپ چھپ کر ملنا شروع کر دیا تھا۔ کبھی نگینہ اجمل کو چھپا کر اپنے کمرے میں لے جاتی اور وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے رہتے، تو کبھی خود باہر ڈیرے کے کسی کونے میں جا کر اس کے ساتھ بیٹھ جاتی، جہاں اس کے باپ اور بھائیوں کی نظر اس پر نہ پڑتی۔ یوں ان دونوں کو ملتے ملاتے 2 ماہ گزر گئے تھے، اور میں بھی اس بات سے انجان تھی۔ جب ایک روز میں نے اچانک اجمل کو نگینہ کے کمرے سے نکلتے دیکھ لیا تو میرے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نگینہ کے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ پھر وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور بولا تھا، بی بی اماں، میں اور نگینہ بچپن سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اب اگر جدا ہوئے تو جدائی ہمیں مار ڈالے گی۔ اس کی بات سن کر تو میں ڈر ہی گئی تھی۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور کہا کہ جلدی سے باہر چلا جا۔ اگر تجھے کسی نے حویلی کے اندر دیکھ لیا تو ابھی کے ابھی تیری جان لے لیں گے۔ وہ بھاگتا ہوا باہر چلا گیا اور میں نگینہ کے کمرے میں اندر جا کر نگینہ سے پوچھا کہ اجمل کیا کہہ رہا تھا۔ وہ انجان بننے کا ناٹک کر کے کہنے لگی، کیا کہہ رہا ہے؟ تو میں نے کہا، میں نے اس کو تمہارے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اور وہ بول رہا تھا کہ تم اور اجمل ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہو۔ یہ سن کر نگینہ چونک گئی تھی اور بولی تھی، ہاں ماں، یہ سچ ہے، میں اجمل سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، اور وہ بھی بچپن سے۔ میں نے کہا، تیرا باپ تیری جان لے لے گا۔ وہ بولی کہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اجمل سے جدا ہونے کے لیے نہیں۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ بس کر جاؤ، اتنا بے باک ہونا اکثر لڑکیوں کی جان لے لیتا ہے، اور میں تیرے مرنے کا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے اگر تمہیں اپنی ماں کی جان پیاری ہے تو اجمل کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ اس کے بعد میں نے اجمل کو نہ تو کبھی حویلی میں دیکھا اور نہ ہی نگینہ نے مجھ سے کوئی ذکر کیا، لیکن میری نگینہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی مسکان کہیں کھو گئی تھی۔ جو نگینہ ہر وقت پوری حویلی میں چہچہاتی پھرتی تھی، اس نے ایک کونا پکڑ لیا تھا، اور نہ اسے کھانے کا ہوش تھا نہ پہننے اوڑھنے کا۔ میں جو اس کے سامنے رکھتی تو بھوک مٹانے کو 2 نوالے توڑ کر منہ میں ڈال لیتی، ورنہ کبھی خود کچھ نہ مانگتی کہ بھوک بھی لگتی ہے۔ نگینہ پہننے اوڑھنے کی اتنی شوقین تھی کہ ہر ماہ 8-10 جوڑے تو وہ لے ہی لیتی تھی، لیکن اب جو اس میں تبدیلی آئی تھی، کئی ماہ سے اس نے ایک جوڑے تک کی فرمائش نہیں کی تھی۔ سادہ سے کپڑے پہنتی، ہر وقت اجڑی اجڑی سی رہتی، نہ اس کا کتابوں میں دل لگتا نہ ہی کہیں آنے جانے میں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا کلیجہ کٹتا ہی رہتا تھا۔ پھر ایک روز میں نے اس کے باپ کے سامنے یہ بات رکھ کر دیکھی کہ اپنی نگینہ بچپن میں اجمل کے ساتھ بڑی خوش ہوتی تھی، کیوں نہ ہم اس کا نکاح اجمل سے ہی کر دیں؟ تو زمیندار نے جو جواب دیا اس نے میرا کلیجہ چیر کر رکھ دیا تھا۔ وہ بولا کہ جا کر میری بندوق لے آؤ اور پھر نگینہ کو لا کر میرے سامنے کھڑا کرو۔ میں اسے گولی تو مار دوں گا، لیکن کبھی ان کم ذات نوکروں کے گھر نہیں بیاہوں گا۔ میں نے کہا، وہ دن رات پانی میں ڈالے ہوئے نمک کی طرح گھل رہی ہے۔ میرا شوہر بولا، تو ختم ہو جانے دو اس کو،
لیکن ہماری عزت پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ زمیندار تو یہ 2 لفظ بول کر چلا گیا، لیکن اپنے پیچھے کھڑی نگینہ پر جب میری نظر پڑی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ نگینہ نے یہ سب کچھ اپنے کانوں سے سن لیا تھا، لیکن اجمل کے عشق کی خبر شاید اس کے گھر والوں کو بھی لگ گئی، اسی لیے انہوں نے اجمل کی شادی بہت جلدی کر دی تھی، اور اس کی شادی کی خبر سن کر تو نگینہ نے بولنا تک چھوڑ دیا تھا۔ وہ کسی سے بات نہ کرتی، بس زندہ لاش کی طرح رہ رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک نہ جانے ایسا کیا ہوا اور وہ دونوں کیسے ملے، کب گھر سے بھاگنے کا منصوبہ بنا لیا، مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر نگینہ کی ماں نے پوچھا، تو بتا، اجمل تو نگینہ سے اتنی محبت کرتا تھا، وہ کیسے راضی ہوا تیرے ساتھ شادی کرنے پر؟ میں نے ابھی کچھ بولا بھی نہیں تھا کہ اتنے میں میری نند، جو دن نکلنے پر مجھے نہ پا کر کمرے سے نکل آئی تھی، بولی کہ بی بی اماں، اس کا کوئی قصور نہیں، اسے تو اجمل اور نگینہ کی محبت کا تبھی پتہ چلا جب وہ دونوں بھاگ گئے۔ اس کی قصوروار تو میں ہوں۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ زمیندار صاحب سے آپ نے اجمل اور نگینہ کی شادی کی بات کی، تبھی زمیندار جی نے ابا کو بلا کر کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے بیٹے کی شادی کر دے، ورنہ تو اس کی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیونکہ اس نے زمیندار کی عزت میں آنکھ ڈالی ہے۔ اس نے نگینہ کے ساتھ محبت کرنے کی جرت کر لی ہے۔ اس کا بیاہ کر دے، نہیں تو پھر جو ہوگا اس کا ذمہ دار تو خود ہی ہوگا۔ اس دن ابا بڑا ہی پریشان گھر لوٹا۔ اماں نے ابا کی پریشانی دیکھ کر وجہ پوچھی تو ابا نے زمیندار کی کہی ہوئی بات بتا دی۔ اجمل اور نگینہ کی ایک دوسرے میں دلچسپی تو میں بچپن سے ہی دیکھ چکی تھی، پھر بھی میں نے اماں کو بتایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو بچپن سے ہی بڑا پسند کرتے تھے۔ اماں نے کہا کہ زمیندار نے ابا سے کہا ہے کہ جلد سے جلد اجمل کی شادی کر دو، لیکن تم تو جانتی ہو اجمل کسی بھی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے مانے گا نہیں، اور نہ ہی ایسی کوئی لڑکی ہمیں سوجھ رہی تھی جو اجمل کو سنبھال سکے۔ میں نے اماں سے کہا کہ میری سہیلی ہے ارم، وہ پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، اگر تم کہو تو میں اس کو اجمل کے ساتھ بیاہ کے لیے منا لوں گی۔ اماں نے کہا کہ تو کوشش کر کے دیکھ۔ ارم اچھی اور غریب ماں باپ کی بیٹی تھی، ہم نے سوچا کہ یہ اجمل کی سچائی جان کر بھی گھر کو بسائے رکھے گی، اس لیے میں نے ارم سے جھوٹ بولا کہ میرا بھائی تجھے پسند کرنے لگا ہے، اور اس نے اماں سے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ تیرا رشتہ اس کے لیے مانگ لیں۔ یہ سن کر ارم شرما گئی تھی۔ اس کو کیا پتا تھا کہ میں اپنے بھائی کو بچانے کی خاطر اس سے جھوٹ بول رہی ہوں۔ یہ بیچاری تو اجمل کی دلہن بننے کے خواب سجانے لگی تھی۔ اس نے اس سے پہلے کبھی کسی لڑکے کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ کوئی اسے چاہنے لگا ہے تو یہ ہواؤں میں اڑنے لگی، اور پھر جب اماں نے اس کے گھر رشتہ ڈالا تو اس نے بھی اپنے ماں باپ کو رضامندی دکھا دی۔ میں نے اور اماں نے بھائی کو قسمیں دے دے کر شادی کے لیے راضی کر لیا، اور اماں نے اس کے پیروں میں اپنا دوپٹہ ڈال دیا کہ ارم بہت معصوم ہے، اسے کبھی شک مت ہونے دینا کہ ہم نے کس حالات کے تحت تمہاری اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ اسی لیے وہ ارم کے ساتھ اتنا اچھا رویہ رکھتا تھا۔ نگینہ کی ماں کے ساتھ ہماری یہ باتیں جاری ہی تھیں کہ اتنے میں بڑا زمیندار اپنے 2 بیٹوں کے ہمراہ حویلی میں آ گیا تھا۔ وہ ہم دونوں کے ساتھ بی بی اماں کو باتیں کرتا دیکھ کر بڑے سخت انداز میں پوچھنے لگا کہ کیا چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ۔ وہ بولی کہ کچھ نہیں، بس اس لڑکی کو نماز پڑھنی تھی تو مصلی لینے آ گئی تھی۔ وہ بولا، وقت دیکھا ہے، سورج اتنا چڑھ چکا اور ابھی تک اس کی فجر کی نماز چل رہی ہے، بے وقوف کسی اور کو بنانا۔ اتنے میں اس کے بیٹے نے پوچھا تھا کہ بابا ان دونوں میں سے کون سی لڑکی کو لے کر جانا ہے؟ اس کے باپ نے جواب دیا کہ زلیخا کو اٹھا لو، یہ دوسری لڑکی تو ویسے بھی ابھی اس غدار کی منکوحہ ہے، وہ لوگ زلیخا کو پکڑ کر نہ جانے کہاں لے کر گئے۔ وہ رحم کی بھیک مانگتی رہی اور میں بھی چیخ چیخ کر اسے چھوڑنے کی منتیں کرتی رہی، لیکن ان ظالموں کو ذرا رحم نہ آیا۔ مجھے زلیخا کی بڑی فکر ہونے لگی، نہ جانے یہ لوگ اس کے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ نہ تو میری ساس اب حویلی آتی تھی اور نہ ہی باہر جانے کی مجھے اجازت تھی۔ حویلی میں رہتے پورا مہینہ گزرنے کو آیا تھا اور ابھی تک نہ نگینہ اور اجمل کا کچھ پتہ چل سکا تھا اور نہ ہی زلیخا کا کہ وہ کہاں گئی۔ میں نے یہاں رہتے اب حویلی کے کاموں میں ملازماؤں کی مدد کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ پورا پورا دن اکیلے رہنا اب میرے لیے وحشت کا باعث بن رہا تھا۔ شوہر کی گمشدگی اور گھر والوں سے دوری نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ ایک روز میں باورچی خانے میں کھڑی کھانا پکانے میں مدد کر رہی تھی، تب
ایک ملازمہ نے کہا کہ تو جانتی ہے جو لڑکی تیرے ساتھ قید ہو کر آئی تھی اسے زمیندار نے اپنے ایک پرانے ملازم کے ساتھ بیاہ دیا۔ کتنی سونی تھی اور دلہا دیکھو اسے بڈھا دے دیا۔ میں یہ سن کر دنگ رہ گئی کہ زلیخا کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ میں نے باورچی خانے میں ہی ایک کونے میں بیٹھ کر اپنا سر پکڑ لیا اور یاد کرنے لگی کہ وہ کتنی محبت کرتی تھی اپنے منگیتر حسن سے۔ وہ شہر میں ملازمت کرتا تھا اور جب جب گاؤں آتا تو زلیخا کے لیے میک اپ، چوڑیاں اور کتنا کچھ لے کر آتا تھا۔ وہ تھی بھی تو سجنے سنورنے کے لائق، اتنی شوقین۔ اس کی شادی کی بات سن کر میرے آنسو نکل پڑے تھے اور مجھے روتا ہوا دیکھ کر وہ عورت بولی کہ اس کے غم میں آنسو بہانے کے بجائے اپنی فکر کر اور دعا مانگ کہ تیرے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو۔ میں نے کہا کہ میرے ساتھ کیا کریں گے، میں تو پہلے سے ہی بیاہی ہوئی ہوں۔ وہ بولی چل جھلی، تجھے کیا پتا ان امیروں کے سامنے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ لیکن میں نے سر کو جھٹک کر اس کی بات کا یقین نہ کیا اور پھر سے زلیخا کے بارے میں سوچنے لگی۔ تبھی ملازمہ بولی جلدی کرو، وہ قیمے کی ہنڈیاں چڑھا دو، کب تک بیٹھی غم مناؤ گی؟ جانتی نہیں آج اماں بی بی کا چھوٹا بیٹا آنے والا ہے، اسی لیے انہوں نے خاص کھانے پکانے کا حکم دیا ہے۔ چھوٹا بیٹا؟ میں نے تو آج سے پہلے اس کا کہیں ذکر نہیں سنا۔ میں نے حیرانگی سے ملازمہ سے پوچھا تو وہ بولی آ جائیں گے نا تو دیکھ لینا، وہ اس حویلی کے سارے مردوں سے الگ ہے۔ جس قدر یہ سب سخت مزاج ہیں اتنا ہی وہ رحم دل اور محبت کرنے والا ہے۔ جب وہ یہاں رہتا ہے تب تو حویلی میں بڑی رونق لگی رہتی ہے۔ ملازمہ اس کی تعریفوں کے پل باندھتی رہی اور میں سنی انسنی کر کے اپنے کام میں لگ گئی۔ دوپہر کا وقت ہوا تو سارے کام نمٹا کر میں اپنے ملازماؤں والے کمرے میں آ گئی تھی۔ صبح سے باورچی خانے میں گھسی ہوئی تھی تو اب تک لہسن پیاز کی خوشبو سے پورا جسم مہکنے لگا تھا، اس لیے میں نہانے چلی گئی تھی تاکہ اذان سے پہلے نماز کی تیاری کر لوں۔ نہا کر میں باہر نکل آئی تھی کیونکہ کمرے میں ابھی تک رات والے بستر پھیلے پڑے تھے۔ میں کسی اچھی اور پرسکون جگہ پر نماز ادا کرنا چاہتی تھی، اس لیے سب سے بہترین جگہ مجھے باغیچہ ہی لگا تھا۔ میں مصلی اٹھائے باغیچے کی طرف آ گئی تھی۔ میں نے نماز مکمل کی تب تک برآمدے میں کھانا لگ چکا تھا۔ شاید ان کا چھوٹا بیٹا آ چکا تھا۔ سب لوگ ہی کھانے میں مشغول تھے۔ میں مصلی اٹھائے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، تبھی میری نظر سامنے بیٹھے اس خوبرو نوجوان پر پڑی جو اس گھر میں نیا آیا تھا اور آج سے پہلے میں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ میری نظر اس پر تھی، اسی دوران اس کی نظر بھی مجھ پر اچانک سے پڑ گئی تھی اور کھانے سے اپنا ہاتھ روک کر وہ ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنی آنکھیں جھکا لی اور جلدی جلدی قدم اٹھاتی کمرے کی جانب روانہ ہوئی تھی، لیکن کمرے میں پہنچنے تک وہ مجھے ہی گھورتا رہا تھا۔ کمرے میں بیٹھ کر بھی مجھے اس کی آنکھیں نہیں بھول رہی تھی۔ وہ اتنی گہرائی سے مجھے دیکھ رہا تھا کہ مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ ابھی میں خاموشی کے ساتھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی کہ ملازمہ نے دروازہ کھول کر کہا، ارم، بی بی اماں نے کہا ہے کہ جلدی سے چائے چڑھا دو۔ میں فوراً سے اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گئی تھی۔ وہ سارے لوگ کھانا کھا کر اٹھ چکے تھے اور باقی ملازمائیں برتن سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے چائے بنا لی اور وہ سب اس وقت اکٹھے ہی باغیچے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اب ان لوگوں کے دل سے نگینہ اور اس کے بھاگ جانے کا غم اور غصہ کافی حد تک ہلکا ہو گیا تھا۔ اس گھر میں کوئی بھی اب اس کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ ایک میں ہی تھی ان دونوں کے کیے ہوئے گناہ میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ زلیخا بھی بیاہ کر چلی گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میرا کیا قصور ہے کہ اب تو 6 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ میں چائے لے کر باغیچے میں سب کے سامنے پیش کرنے لگی تھی اور ایک بار پھر اس چھوٹے زمیندار کی نظر مجھ پر جم چکی تھی۔ میں جلدی جلدی اپنا کام نمٹا کر کمرے میں چلی گئی اور پھر اچانک ہی میں چونک کر رہ گئی جب وہ میرے کمرے میں اندر چلا آیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر بری طرح سے ڈر گئی تھی، لیکن اس نے آتے ہی کہا تھا کہ مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آج سے پہلے تمہیں اس حویلی میں نہیں دیکھا، اس لیے جاننا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو، کیونکہ تم کسی بھی لحاظ سے مجھے ملازمہ تو نہیں لگ رہی۔ میں نے کہا، جی میں اجمل کی بیوی ہوں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر بہت ہی زیادہ حیرانگی چھا گئی تھی۔ شاید اجمل کا نام اس کو بھی اتنی ہی تکلیف پہنچا گیا تھا جتنا اس حویلی کے سارے لوگوں کو۔ اس کے نام سے ہی نگینہ کا بھاگ جانا یاد آ جاتا تھا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولا کہ مجھے بہت ہی افسوس ہے کہ تم یوں بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ میں بابا سے بات کروں گا کہ وہ تمہیں اس سب کی سزا نہ دے، جس نے گناہ کیا تھا وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا۔
میں حیران پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگی کہ میں بیوہ تو نہیں ہوں، لیکن اس نے جس بات کا انکشاف کیا وہ میرے لیے زمین پر زلزلہ برپا کر گئی تھی کہ اجمل اور نگینہ کو بھاگ جانے کے 15 روز بعد ہی تلاش کر کے قتل کر دیا گیا تھا اور اس کی بہن کو ونی بنا کر بوڑھے نوکر سے بیاہ دیا گیا۔ میں یہ سب سن کر برداشت نہ کر سکی اور دوڑ کر بی بی اماں کے پاس گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ کیا سچ میں اجمل مر چکا تھا۔ ان کے پاس مجھے دینے کے لیے کوئی جواب نہ تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا چکی تھی اور میں ان کی خاموشی سے اچھی طرح جان چکی تھی کہ وہ سب کچھ سچ کہہ گیا تھا۔ میرا شوہر تو 6 ماہ پہلے ہی مر چکا تھا اور میں اس کے ملنے کی آس لگائے بیٹھی تھی۔ میں شدید صدمے سے گزر رہی تھی اور اس صدمے سے نکالنے میں بھی میری مدد اسی چھوٹے زمیندار نے کی تھی۔ وہ میرے ساتھ باتیں کرتا، میرے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا اور اس طرح ہم دونوں بہت ہی گھل مل گئے تھے۔ میں اجمل کے دکھ سے کافی حد تک نکل چکی تھی۔ ایک روز ملازمہ میرے پاس آئی اور بولی کہ زلیخا کی طرح تجھے بھی اجمل کے کردہ گناہ کی سزا کے طور پر ونی بنا کر بیاہا جا رہا ہے۔ وہ بولی کہ انکار مت کرنا، اس کے علاوہ تیرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک یہی راہ ہے اس حویلی سے باہر نکلنے کی، ورنہ تو ماری جائے گی۔ میں اس کی باتیں سن کر ڈر گئی تھی اور نکاح کے لیے ہاں کر دی تھی۔ مجھے لگا کہ زلیخا کی طرح مجھے بھی کسی بوڑھے نوکر سے بیاہ دیا جائے گا، لیکن میرا نکاح ہوا اور جب مجھے اپنے دلہے سے ملایا گیا تو اسے دیکھ کر حیرانگی کے ساتھ ساتھ مجھے خوشی بھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ چھوٹا زمیندار ہی تھا۔ اجمل کا اور گھر والوں سے دوری کا دکھ اپنی جگہ، لیکن میں اتنے اچھے انسان کے ساتھ بیاہ کر بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ بی بی اماں جو اب میری ساس بن چکی تھی، وہ میرا بہت ہی زیادہ خیال رکھتی اور مجھے خوب پیار کرتی۔ میرا شوہر بھی میری چھوٹی چھوٹی ہر خوشی کا خیال رکھتا، اور یہ دیکھ کر میں جان چکی تھی کہ ان زمینداروں کے اصول بیٹیوں کے لیے الگ اور بیٹوں کے لیے الگ ہوتے ہیں، کیونکہ جب ان کی بیٹی نے اجمل کو پسند کیا تو انہوں نے اس کی شادی اس کے ساتھ کرنے سے صاف انکار کر دیا، لیکن جب ان کے بیٹے نے مجھے پسند کیا تو ان لوگوں کو مجھے اپنی بہو بنانے میں کوئی اعتراض نہ ہوا۔ لیکن میری قسمت اچھی تھی، میرا شوہر ان سب سے بہت ہی زیادہ الگ تھا۔ ایک روز اس نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور بولا کہ تمہارے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ ایک جگہ لے جا کر جب اس نے میری آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میں تو اپنی اماں اور بابا کے گھر میں تھی۔ وہ مجھے اماں بابا سے ملوانے لے کر آیا تھا۔ اپنے والدین سے مل کر میں بہت زیادہ خوش ہوئی۔ انہوں نے بھی جب مجھے زمیندار کی بیوی کے روپ میں دیکھا تو بے فکر ہو گئے، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ مجھے زلیخا اور اجمل کے والدین کی بھی فکر ہونے لگی۔ میں نے شوہر سے کہا کہ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو مجھے ایک بار ان سے بھی ملوا دیں۔ وہ مجھے لے کر اجمل کے گھر پہنچے تو یہ دیکھ کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ زلیخا بھی اپنے والدین کے پاس تھی۔ اس کا شوہر بھلے اس سے عمر میں بڑا تھا، لیکن اس کی خوشیوں کا ایسے ہی خیال رکھتا تھا جیسے میری خوشیوں کا خیال چھوٹے زمیندار نے رکھا تھا۔ پھر میرے دل سے بس ایک ہی دعا نکلی تھی کہ اجمل اور نگینہ کو بھی اگلے جہان میں سکون نصیب ہو، کیونکہ ان کا قصور بس اتنا ہی تھا کہ ان دونوں نے محبت کی، اور ان کی محبت کو اس زمانے کے بنائے گئے چھوٹے اور بڑے لوگوں کے فرق نے مار ڈالا تھا۔ ان سب سے مل کر میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی اور اسی حویلی کی مالکن بن کر زندگی بسر کرنے لگی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔